اس حال میں ہیں کہ صحت بھی ہے، طاقت بھی ہے، کچھ کرنے کی قوت و صلاحیت بھی موجود ہے، تو اس پہ جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے اگر ہم عبادت کرنا چاہیں، جتنی بھی کرنا چاہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو تو اتنا ہی کم ہے۔ اب ہمیں اس کا کتنا احساس ہے، کتنا جو ہے نا اس احساس کا اندازہ اس سے ہوگا کہ میں اور آپ کتنا اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہوتے ہیں اور اس سے اپنے سابقہ گناہوں کی معافی تلافی کر کے آئندہ کے لیے ایک نئی اور پرعزم زندگی کا اظہار کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، بارہا سن چکے ہوں گے کہ روزے کا بنیادی مقصد جو قرآن کریم نے بتایا ہوا ہے لعلکم تتقون، کہ تمہارے اندر تقوی کی روش پیدا ہو جائے، تقوی کی صفت پیدا ہو جائے۔ اب یہ تقوی کی صفت پیدا کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ہمیں بے شمار اعمال بتائے ہیں۔ ان میں ہم سب مسلمان ہونے کے ناطے فرض نماز تو کسی مسلمان سے جو ہے نا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ فرض نماز کی ادائیگی نہ کرتا ہو۔ البتہ رمضان المبارک کے مہینے میں اس سے ذرا آگے بڑھ کر نوافل کے ذریعے تقرب الی اللہ حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ نوافل میں اشراق، چاشت، اوابین اور فرض نمازوں سے قبل اور بعد کے سنتوں کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کر لیا جائے تو یقیناً ہم اس کو کیا کر لیں گے، حاصل کر لیں گے۔ اور رمضان المبارک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ گناہ کرنے والے، گناہوں کی طرف بڑھنے والے یا مسجدیں آباد کرنے والوں کی تعداد کم ہوتی ہے، بازار آباد کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، لوگ روزہ رکھنے والوں کی تعداد مسلسل کم ہوتی جا رہی ہے، نہ رکھنے والوں کی تعداد زیادہ ہوتی جا رہی ہے۔ یہ بات آپ کو نظر آئے گی، بے حیائی کے اندر مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ اور میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ میں جب بھی نیک کام کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں بہت سارے نیک کام کرتا ہوں، لیکن میرا نفس جو ہے نا وہ کنٹرول میں نہیں آتا، جو ہے نا دل چاہتا ہے، طبیعت چاہتی ہے، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں اکثر۔ تو اس کے لیے قرآن حکیم کا جو نسخہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نسخہ بتلایا ہے، نسخہ ربانی بھی ہے، نسخہ قرآنی بھی ہے، نسخہ الہی ہے، وہ ہے تہجد کی نماز۔ سورہ مزمل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، کہ رات کے پچھلے پہر جاگنا نماز کے لیے یہ نفس کو کچلنے کا سب سے مستند اور مؤثر ذریعہ ہے۔ لہذا پہلا کام تو ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم میں سے ہر شخص نے پکا ارادہ کر لینا ہے کہ سحری کے لیے تو ہم اٹھتے ہیں، بس صرف اتنا کہ 15 منٹ پہلے اٹھ کر ہم کیا کریں گے، کم از کم 4 رکعت، زیادہ سے زیادہ جتنی اللہ نے توفیق دی ہے 12 رکعت تک، ذرا طویل قیام کے ساتھ، ذرا طویل رکوع کے ساتھ، ذرا طویل سجدے کے ساتھ اللہ کے حضور آنسوؤں کا نذرانہ پیش کرنا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی تلافی کرنی ہے۔ دوسری چیز، ہم قرآن کریم کے فہم کی کلاس میں موجود ہیں، تلاوت قرآن حکیم کا اہتمام ہم بچپن سے کرتے آ رہے ہیں، آئندہ بھی کرتے رہیں گے، جو ہے نا زندگیاں گزر گئیں، لیکن فہم قرآن کا اہتمام بہت کم دیکھنے میں آتا ہے، سمجھ کر پڑھنا یا سمجھنا۔ اس لیے کوشش کریں کہ اس رمضان مبارک کے اندر کم از کم ایک پارہ قرآن حکیم کو سمجھ کر پڑھا جائے۔ تلاوت اپنی جگہ موجود ہے، وہ آپ کرتے رہیں، لیکن ایک پارہ کیا کر لیں، آپ سمجھ کر پڑھ لیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس پارے کی کوئی آیت آپ کی آخرت کی زندگی سنوارنے کے لیے کیا ہو جائے، کافی ہو جائے۔ تیسری بات جو ہے وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رمضان کے اندر بہت زیادہ سخی ہو جایا کرتے تھے۔ ہم میں سے ہر فرد کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی روزمرہ کی زندگی، روٹین کی زندگی کا آغاز جب صبح کرتا ہے تو رمضان مبارک میں 1 روپیہ کم از کم، زیادہ اگر نہیں ہو سکتا تو 1 روپیہ تو کوئی بہت معمولی سی چیز ہے نا، 1 روپیہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرے اور اس سے اپنی زندگی کا آغاز کرے، صبح فجر کے وقت کا آغاز کرے اور جو ہے نا کام کا آغاز کرے۔ تو یہ
اللہ کے ہاں تو کوالٹی کی فضیلت ہے، کوانٹٹی کی کوئی اہمیت ہی نہیں، لہٰذا ہم 1 روپے بھی اللہ کی راہ میں صدقہ کریں گے تو یہ کیا ہوگا، ہمارے لیے بہت اجر کا باعث بن سکتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ روزانہ کی بنیاد پر صدقہ کریں۔ زکوٰۃ، خیرات اور دیگر انفاق فی سبیل اللہ وہ تو جن پر فرض ہے، جن پہ فرض نہیں ہے تو ان پہ انفاق صدقات ہیں، باقی صدقہ کر سکتے ہیں انفاق فی سبیل اللہ کے، باقی انہیں چاہیے کہ وہ کیا کریں، اس کو انفاق فی سبیل اللہ میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اور کوشش یہ کریں کہ آپ کے ارد گرد جو سفید پوش لوگ ہوتے ہیں ان کا خیال رکھیں، جو لوگ جن کو قرآن کریم نے فرمایا کہ لا یسألون الناس الحافا، جو لوگوں سے لپٹ کر مانگ نہیں سکتے، نہ مانگ سکتے ہیں، نہ ان کو جو ہے نا مانگنا آتا ہے، اور نہ ان کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ آپ سے کہہ سکیں، ایسے لوگوں کا خیال آپ نے خود کرنا ہے۔ میری مراد آپ کی مسجد میں آپ کا امام، آپ کا مؤذن، آپ کا خادم، آپ کے گھر میں کام کرنے والا، آپ کا جو ہے نا ملازم، خادمہ، ڈرائیور، دفتر میں کام کرنے والا، چپڑاسی، یا اس طرح جو لوگ ہوتے ہیں یہ سفید پوش لوگ ہوتے ہیں جو محنت مزدوری تو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس مہنگائی کے دور میں ان کی کفالت اس سے ممکن نہیں ہوتی، عموماً کرائے کے گھر ہوتے ہیں، بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، اور وہ آپ سے مانگ بھی نہیں سکتے، وہ آپ کے سامنے ہاتھ بھی پھیلا نہیں سکتے۔ انہیں یہ پتہ چل جائے کہ آپ زکوٰۃ سے ان کی مدد کر رہے ہیں تو شاید وہ آپ سے زکوٰۃ وصول بھی نہ کریں، لیکن آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، ضروری نہیں کہ سب سے کو زکوٰۃ، باقی انفاق فی سبیل اللہ سے اس کی مدد کریں، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ آپ بتائیں کہ یہ زکوٰۃ ہے، یہ صدقات ہے، خفیہ طریقے سے ان کی مدد کی جائے اور ان کے ساتھ تعاون کیا جائے۔ یہ ہمارے معاشرے کا وہ طبقہ ہوتا ہے کہ جو عموماً انتہائی تنگ زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو اپنے دائیں بائیں جانب دیکھیں، افطار کا اہتمام کریں، کم از کم اپنے پڑوس میں کسی ایک گھر میں یا مسجد میں ایک فرد کی افطاری کا اہتمام ضرور کریں، کم از کم ایک، یعنی میرے خیال سے آج کل اگر افطاری پہ خرچ آتا ہوگا تو ایک فرد کی اگر بھرپور افطاری ہو تو 100 روپے نہیں خرچ ہوتا ہوگا یقیناً۔ تو آپ گھر میں ویسے بھی جو ہے نا افطاری کا سامان تو لے کر آتے ہی ہوں گے، تو اس میں کوشش کریں کہ تھوڑا سا جو ہے نا اضافہ کر کے پڑوس میں، مسجد میں، دائیں بائیں کسی ایک فرد کو افطار ضرور کرائیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار کو افطار کرانے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے جیسا روزہ رکھنے والے کو، اور روزہ رکھنے والے کے اجر میں بھی کمی نہیں ہوتی۔ عزیزان محترم، ساتھ ہی ساتھ میں نے گزشتہ کلاس میں نہیں آ سکا تھا، ہم اندرون سندھ ایک دورے پہ چلے گئے تھے، میں نے گزارش کی تھی کہ ہم نے رمضان مبارک کے لیے ایک نصاب ترتیب دیا ہے اسباق رمضان کے اعتبار سے۔ جن حضرات کے نمبر میرے پاس سیو ہیں ان کو تو میں جو ہے نا واٹس اپ کر رہا ہوں، لیکن واٹس اپ کرنا، پڑھنا اس کی اپنی اور کتاب کی اپنی ایک جو ہے نا وہ ہوتی ہے۔ تو ہم نے وہ کتاب جو ہے نا پرنٹ کروائی ہے، 100 روپے اس کی قیمت ہے۔ آپ کی معلم القرآن کی جو کتاب موجود نہیں وہ بھی آ چکی ہے، لیکن میں کل دفتر سے لینا بھول گیا اور مجھے بعد میں یاد آیا کہ مجھے کتاب بھی لینی تھی، تو معلم القرآن کی کتاب انشاءاللہ اگلے ہفتے ملے گی۔ البتہ اسباق قرآن کی کتاب جو ہے نا یہ موجود ہے۔ میری تمام شرکاء سے گزارش ہوگی کہ صرف خود نہیں، آپ کے ارد گرد آپ کے دوست، احباب، رشتہ دار ہوتے ہیں جنہیں آپ رمضان مبارک میں کم از کم کھجور کے ڈبے کا تحفہ ضرور دیتے ہیں۔ آج کل کھجور ویسی ہی بہت آ گئی ہے، سستی ہے، بہت سستی ہو رہی ہے، تو کم از کم کھجور کے ایک ڈبے کا تحفہ جو ہے نا بنتا ہے کہ آپ اپنے اعزہ و اقارب کو کیا کریں، رمضان میں بھیجیں۔ اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، وہ غریب نہیں ہے، لیکن یہ تو ہدیہ، تحفہ، یہ تو ساتھ جو ہے نا کم از کم اس کتاب کو بھیجیں، اور ان سے گزارش کریں کہ افطار سے 10 سے 15 منٹ پہلے دسترخوان پر بیٹھ کر اس کے ایک سبق کا روزانہ مطالعہ کریں۔ 30 اسباق ہیں، ایک سبق ایک روزہ کے عنوان سے اس کو ترتیب دیا گیا ہے۔ روزانہ ایک عنوان پر مطالعہ قرآن، مطالعہ حدیث اور مطالعہ تفسیر جو ہے نا موجود ہے، اس کو خود پڑھیں، بچوں کو پڑھائیں۔ اس کے ساتھ ہی ہم جو ہے نا روزانہ ایک دعا بھی شیئر کرتے ہیں، ایک روزہ اور ایک دعا کے حساب سے روزانہ ایک دعا بھی ہم آپ حضرات کے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ اس دعا کو خود پڑھیں اور کوشش کریں کہ ان دعاؤں میں سے کچھ دعائیں، کچھ تو ذرا بڑی ہیں لیکن کچھ آسان دعائیں وہ آپ کے بچوں کو یاد ہو جائیں۔ یہ مسنون دعائیں انشاءاللہ ہم تقریباً 30 دعائیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور یہ 30 اسباق بھی شیئر کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ان کتاب کو خود بھی پڑھیں، بچوں کو پڑھائیں۔ اس کے اندر بہت معمولی سا ایک قرآن کریم کی آیت، اس کا مختصر سی تشریح، اسی موضوع پر 2 سے 3 احادیث، اور اسی موضوع پر سیرت صحابہ یا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی واقعہ موجود ہے۔ جن حضرات کو درکار ہوگی تو ہمارے کیا نام ہے بیٹا آپ کو، مجھے نام بھول جاتا ہے، ان سے آپ اس کی ہم نے لاگتی قیمت رکھی ہے صرف 100 روپے، اور ہمارے جو ہے نا وکیل صاحب ریاض صاحب جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے بہت ساری کتابیں اپنے حلقہ احباب میں تقسیم کی ہیں، تو آپ حضرات
جو بھی لینا چاہیں مزید گاڑی کے اندر موجود ہیں، جو حضرات بھی لینا چاہیں۔ اب ہم آتے ہیں اپنی سبق کی طرف۔ رمضان کا مہینہ ہے، فہم قرآن کا۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ڈاکٹر صاحب سے میری گزارش ہوگی مجھے یاد دہانی کرا دیں گے تو میں کتابیں رکھ لوں گا، میں بھول گیا ورنہ کتابیں آ چکی تھیں۔ ہمارا سبق یونٹ نمبر کون سا ہے؟ 5، اور سبق نمبر یونٹ 4 ہے، سبق 5۔ یونٹ 4 سبق 5۔ لاسٹ ٹائم ہم نے 4 کیا۔ بھیان کہاں رکھا ہوا یار، وہ ہٹ گیا۔ بیٹا کہاں رکھا ہوا ہے؟ اس میں تو نہیں ہے۔ کون سا یونٹ ہے؟ 4 سبق نمبر 5۔ شکر اللہ۔ سبق نمبر 5 پڑھیں گے نا انشاءاللہ جی؟ اچھا جی۔ ہمارا آج کا سبق ہے واحد مذکر حاضر، یعنی ایک شخص ہو سامنے موجود ہو، اس کے لیے جو ضمیر استعمال کی جائے گی منفصل بھی اور متصل بھی، اس کو ہم پڑھیں گے۔ اگر میں یہ کہوں کہ ہمارے آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ آج ہم 4 حروف پڑھیں گے، 2 حروف پڑھیں گے، انتا اور کاف زبر کا۔ انتا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ تو، تم یا آپ، اور کا جو لگے گا وہ اسم کے ساتھ لگے گا۔ ربک کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ تیرا رب، قلموں کا تیرا قلم، اور بیتوں کا تیرا گھر، یعنی انتا اور کا۔ پھر یہی کا اس سے پہلے جو ہے نا علی قلب کا آ جائے گا، فی قلب کا آ جائے گا، یعنی علی فی کے ساتھ استعمال ہوگا، اور پھر یہی جو ہے نا غائب کی مخاطب کی ضمیر جو ہے یہ جو ہے نا حروف کے ساتھ استعمال ہوگی۔ تو پہلے ہم کیا کر لیتے ہیں، یہ لے لیتے ہیں یوسف سے کیا ہو گیا؟ انتا یوسف۔ ربن سے کیا بن جائے گا؟ انتا ربن، ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ نذیر کے معنی سے انتا نذیر کے معنی کیا ہو جائے گا؟ تم ڈرانے والے ہو۔ یوسف سے کیا ہو جائے گا؟ انتا یوسفہ، تم کیا ہو؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ انتا اور اس کے بعد آنے والا اسم دونوں مل کر کیا بن جا رہے ہیں؟ ایک مکمل جملہ بن رہے ہیں، اور اس کا ترجمہ آپ حضرات کو آ رہا ہے کیونکہ یہ سارے الفاظ آپ نے کیا کیے ہیں؟ پہلے پڑھے ہوئے ہیں، اور جو نئے الفاظ ہیں وہ آپ کے سامنے کیا ہیں؟ آ رہے ہیں۔ اب آپ حضرات نے خود ترجمہ کرنا ہے، میں صرف الفاظ دہراؤں گا اور آپ نے ترجمہ کریں۔ انت نذیر، انت یوسف، انت حل، یہ لفظ حل یہاں ترجمہ ہے آپ پڑھاؤ کرنے والے ہو۔ انت منذر، انت مذکر، انت مفطر۔ یہ قرآن کریم میں بہت سی جگہ افتراء کا لفظ استعمال ہوا، جھوٹ بولنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب دیکھیں جب یہ انتا کے ساتھ انما بھی آ جائے گا تو اب کیا ہو جائے گا؟ جملے کے اندر تھوڑا سا اور اضافہ ہو جائے گا۔ اور انما کا ترجمہ ہم نے کیا پڑھا تھا جی؟ در حقیقت۔ بے شک تو اننا کا ترجمہ، انما کا ترجمہ ہم نے کیا پڑھا تھا؟ در حقیقت، یعنی جب کسی چیز کے اندر بہت زیادہ تاکید آئے گی تو تب کیا استعمال ہوتا ہے؟ انما استعمال ہوتا ہے۔ انما انت نذیر، تو ترجمہ کیا ہوگا؟ در حقیقت تم کیا ہو؟ ڈرانے والی۔ آپ کا کام صرف اور صرف کیا ہے؟ ڈرانا ہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ نذیر کے معنی آپ جانتے ہوں گے سب، ڈرانا، لیکن دیکھیں نذیر کہتے ہیں، دیکھیں انسان 2 طرح ڈرتا ہے۔ ایک انسان ڈرتا ہے جانوروں سے، سانپ سے، شیر سے، جو ہے نا چیڑ پھاڑ کرنے والے جانور، ایک ڈر یہ ہوتا ہے۔ اور ایک انسان ڈرتا ہے اپنے والدین سے، اپنے بڑوں سے، اپنے اساتذہ سے۔ پہلے والے کا ڈر جو ہے نا وہ بالکل الگ چیز ہے، اور دوسرے والا ڈر کیا ہے؟ وہ بالکل الگ چیز ہے۔ دوسرے والے ڈر کے اندر کوئی انتقام نہیں، کوئی تکلیف نہیں ہے، اس کے اندر کیا ہے؟ ادب ہے، احترام ہے، احساس ہے، یعنی شفقت کے ساتھ جو ڈرا ہوتا ہے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ نذیر۔ تو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں کو، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کا کام کیا ہے؟
ڈرانا، لیکن کون سا ڈرانا؟ شفقت کے ساتھ آپ امت کو ڈراتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ کہتے ہیں کہ جو ہے نا یعنی خوف دینا، مقصد ہوتا ہے کہ بچ جاؤ جہنم کی آگ سے بچ جاؤ، میں تمہیں کیا کر رہا ہوں. نذیر اس ڈرانے والے کو کہتے ہیں جو کسی شفقت کی وجہ سے آپ کو کیا کرتا ہے، ڈراتا ہے. اور انما انت مذکر کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ دراصل تم کیا کہ نصیحت کرنے والے ہو، تمہارا آپ کا کام کیا ہے؟ صرف نصیحت. انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، آپ ان پہ داروغہ نہیں ہیں، آپ نگران نہیں ہیں، آپ کا کام صرف ڈرانا ہے. قبول کرنا نہ قبول کرنا ان کی کیا ہے؟ ذمہ داری ہے. انما انت، یہ غلط لکھا ہوا ہے، وانت حل بہذا البلد، یہ وہاں چلا جائے گا. اور آپ پڑاؤ کرنے والے ہیں اس شہر میں. وانت حل، اور آپ پڑاؤ کرنے والے ہیں. بہذا، با کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہذا کا ترجمہ کریں گے بہذا البلد، اس شہر میں. لا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اس شہر میں کیا کرنا ہے؟ پڑاؤ جانتے ہیں نا جی، رکنا، ٹھہرنا، سکون اختیار کرنا. اور یہ منذر کے معنی ڈرانا ہوتا ہے. انما انت منذر کے معنی کیا ہوں گے؟ بے شک آپ کیا کرنے والے ہیں؟ ڈرانے والے. نذیر، منذر، نون ذال را کا مادہ جہاں بھی آئے گا اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ڈرانے کا معنی پایا جائے گا. اب دیکھیں یہ آیت مکمل ہو رہی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے لے کر یہاں تک کوئی لفظ ایسا نہیں جو پہلے نہیں گزرا ہو. انما گزرا، ترجمہ کیجئے صرف انما کا. انت کا ترجمہ، نذیروں کا ترجمہ، واو کا ترجمہ، اللہ کا ترجمہ، علا کا ترجمہ، پر، کل کا ترجمہ، تمام، شیئن کا ترجمہ، چیز. وکیل کا ترجمہ کیا ہے؟ نگہبان. وکیل صاحب جو ہوتا ہے نا وہ کیا کرتا ہے؟ آپ کے کیس کی نگہبانی کرتے ہیں، یہی ہوتا ہے نا جی. تو انما انت نذیر، در حقیقت تو کیا ہے؟ اور واللہ علی کل شیء وکیل، اللہ کیا ہے؟ نگہبان. تو اللہ ہے، تمہارا کام ڈرانا ہے، تم ڈرا دو، بتا دو، سکھا دو کہ دیکھو ایک جہنم ہے جس کی آگ، اور اس جہنم کے اندر جلنے والے اس آگ کا اگر ایک حصہ بھی زمین پر آ جائے تو زمین سبزہ اگانا چھوڑ دے. لہٰذا میں تمہیں ڈراتا ہوں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تم ایک گھڑا ہے، گھڑے کے اندر آگ ہے اور تم کیا کر رہے ہو؟ اس آگ کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہو. میں تمہیں کیا کر رہا ہوں؟ روک رہا ہوں کہ رک جاؤ، رک جاؤ، رک جاؤ. اور انما انت منذر کا ترجمہ بھی یہی ہے جو اس کا ہے کہ آپ کیا ہیں؟ وَلِكُلِّ قَوْمٍ حَادٍ، اور ہر قوم کے لیے کیا ہوتا ہے؟ ایک ہادی ہوتا ہے، ایک رہبر ہوتا ہے، ایک رہنما ہوتا ہے جو انہیں کیا کرتا ہے؟ ہدایت کی طرف لے جاتا ہے. اگر انتا کے بعد ایسا لفظ ہو جس کے شروع میں الف لام ہو تو ایسی جگہ تاکید کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے. لہذا ترجمہ میں تم ہی یا تو ہی کا ترجمہ پیدا ہو جاتا ہے. بات سمجھ میں آئے؟ یعنی انت علیم حکیم کا ترجمہ ہوگا تو جاننے والا، حکمت والا ہے. لیکن انت العلیم الحکیم کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ تو ہی حکمت والا اور تو ہی کیا ہے؟ جاننے والا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب ترجمہ کیجئے یہ انت العلیم الحکیم. اچھا میں نے یہاں ترجمہ تو کیا، بظاہر ذرا بے ادبی کا لفظ ہے، ٹھیک ہے نا جی. تو کا لفظ کیا ہے؟ بے ادبی کا لفظ ہے. اس کے مقابلے میں آپ کا لفظ ادب کا لفظ ہے. لیکن اللہ کی صفت میں تو کا لفظ جو ہے نا وہ زیادہ جچتا اس لیے ہے کہ تو صرف ایک کے لیے استعمال ہوتا ہے اور آپ ایک کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور بہت سوروں کے بھی استعمال ہوتا ہے. لہٰذا اللہ کے لیے جب ہے نا تو کا لفظ ویسے اردو زبان میں تو بے ادب کا لفظ ہے، لیکن انت کا مفہوم جو ادا کرے گا اللہ کے لیے وہ صرف تو سے ادا ہوگا، آپ سے ادا نہیں ہوتا. آپ میں دیکھیں آپ دونوں آئے تھے، آپ سب آئے تھے، آپ ہمارے مہمان ہیں، سب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن تو ایک کے لیے استعمال ہوتا ہے، زیادہ کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا. لہٰذا یہاں پر ہم ترجمہ کیا کریں گے؟ تو ہی جاننے والا اور تو ہی حکمت والا ہے. اس کا ترجمہ کیجئے جی انت السمیع العلیم، انت التواب الرحیم. یہ سب صفات ہم پہلے پڑھ چکے ہیں بارہا. انت العزیز الحکیم، غالب بھی ہے اور کیا ہے؟ حکمت والا ہے. انت الوہاب، جی وہاب کا لفظ جب آئے تو ہبہ سے کیجیے. ہبہ کہتے ہیں عطیہ کو اور وہاب کیا کہتے ہیں؟ عطا کرنے والے کو.
یہ سبق بہت مختصر ختم ہو گیا یا گڑبڑ؟ اس سبق کا جی جی 6 اچھا اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرا سبحان اللہ کیا ہو گیا؟ بہت ٹائم دے رہا بھائی، کیا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ گڑبڑ ہے تو بتا دو یار. ٹھیک ہے شکریہ جزاک اللہ. آگے چلے جی. اب آپ نے بتایا تھا کہ واحد مذکر حاضر کے لیے جو اٹیچ پروناؤن استعمال ہوتا ہے وہ صرف کیا ہے؟ یہ کاف زبر کا. بیتن کا ترجمہ گھر، بیتو کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ تیرا گھر یا تمہارا گھر. آگے چلیں تو اب اس کا ترجمہ کیجئے. رب کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ تیرا رب. رحمتوں کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ اب آپ یہاں دیکھیں کہ یہاں پر سب کے آخر میں کیا ہو رہی ہے؟ تنوین ہے، اور یہاں پر تنوین ختم ہو جاتی ہے. کوئی بتلا سکے گا کہ تنوین کیوں ختم ہو رہی ہے؟ یہ ہم نے پڑھایا تھا سبق آپ کو پوری تفصیل کے ساتھ. یونٹ نمبر 3 کا آخری اسباق جو تھے وہ یہی تھے. ہم نے بتایا تھا کہ جب بھی کسی ایک چیز کی نسبت دوسری کی طرف ہوتی ہے تو ایسے اسماء میں اس کے آخر میں تنوین کیا ہوتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے. بتایا تھا نا کہ بئی کتاب اللہ جب ہوگا تو کیا ہو جائے گا؟ کتاب اللہ رسول اللہ. تو یہاں پر بھی چونکہ اب بیت کی نسبت کیا ہو رہی ہے؟ کاف کی طرف ہو رہی ہے، تو تنوین کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی. اور بیت کا، رب کا، رحمت کا لفظ کیا ہوگا؟ استعمال ہوگا. اور قرآن کریم میں بے شمار الفاظ ترجمہ ہے. اب آپ نے ترجمہ کرنا ہے. بتائیے اس کا ترجمہ تو آپ نے کر لیا. قوم کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ ذرا جلدی جلدی، بہت آسان الفاظ ہے. نفسوں کا، تیرا نفس. اہلوں کا، تیرا اہل. قلبوں کا، تیرا دل. صلاتوں کا، جنتوں کا. ابنوں کا، تیرا بیٹا. شأنوں کا جی. بیتوں کا یہ ہو چکا ہے. ذکروں کا، ذنبوں کا، تیرا گناہ. مقاموں کا، رحمتوں کا. ولالوں کا، صدروں کا، تیرا دل یعنی تیرا سینہ. جیبوں کا، تیرا گریبان. سبحانکا، پاک ہے تو. تعریف جو ہے سبحانکا، پاک ہے تو. ظہروں کا، تیری کمر. کمر کو کہا جاتا ہے جو ہے نا ظہر. اور کا ترجمہ کیا ہوگا؟ تیری کمر. یدوں کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ یمینوں کا، تیرا دایاں ہاتھ. عندوں کا، یہ عند کا ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ تیرا تیرے پاس. بصاروں کا، تیری نگاہ. وعدوں کا، تیرا وعدہ. اب آپ دیکھیں ان آیات کو ترجمہ آپ کر سکتے ہیں. آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ اگر میں آپ کو کہوں نا وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ تو آپ شاید گھبرا جائیں. آپ ترجمہ کریں ایک ایک لفظ کا. واو کا ترجمہ کیا ہے؟ رَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، حفاظت. اب ترجمہ کی وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ. ہر چیز کے کیا کرنے والا ہے؟ حفاظت کرنے والا ہے. حسبک اللہ. حسبک کافی ہے تیرے لیے. کون؟ اللہ. حسبک اللہ، تیرے لیے اللہ کافی ہے یا کافی ہے تیرے لیے اللہ. دونوں ترجمے کیے جا سکتے ہیں. وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا. کانا کا ترجمہ ہم نے کیا پڑھا تھا جی؟
تھا، لیکن اللہ کے لیے استعمال ہوگا ترجمہ کیا کریں گے؟ ہے. یاد آیا؟ وَكَانَ رَبُّكَ، اور ہے تیرا رب، قدیرا، قدرت والا. قادر بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ قدیر سپرلیٹو ڈگری ہے. وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور تیرا رب ہر چیز پر قادر ہے. بات سمجھ میں آئی؟ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ ہر چیز کو کیا کرنے والا ہے؟ دیکھنے والا ہے. جزاک اللہ جی. فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، فا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ پس. بصرُكَ تیری نگاہ، تیری آنکھیں، تیری نظر، الیوم آج کے دن، حدید پتھرائی ہوئی. قیامت کا منظر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب یہ انسان جہنم کی ہولناکیاں دیکھے گا تو اس کی آنکھیں کیا ہو جائیں گی؟ پتھرائی ہوئی. جانتے ہیں؟ گھبرا جاتا ہے جب انسان کیا ہو جاتا ہے، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، بند ہی نہ ہو جاتی ہے. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ عربی زبان کا محاورہ ہے فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. اس کی آنکھیں اس دن کیا ہو جائیں گی؟ پتھرائی ہوگی. جی یہ ایک سوال پوچھنا ہے، یہ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا آپ نے اس کا ترجمہ کیا نا کہ قدیر تمام. جی جی. تمام کیسے؟ قدیر سپرلیٹو ڈگری ہے. قدیر، بصیر، علیم، یہ سب سپرلیٹو ڈگری ہیں عربی زبان کی، مبالغہ کے صیغے ہیں. تو اس کے اندر جو ہے صرف قدیر قدرت والا نہیں بلکہ بہت زیادہ قدرت والا، ہر چیز پر قادر، اس کے لیے قدیر کا لفظ آتا ہے. صرف جو ہے نا قدرت کے لیے استعمال ہوتا ہے قادر. قدیر ہر چیز پر، تمام چیزوں پر قدرت کے لیے. کیا سپرلیٹو ڈگری تو میرے خیال سے انگریزی میں عام استعمال ہوتی ہے. یہ سپرلیٹو ڈگری ہے. سپرلیٹو ڈگری میں ہم کیا کریں گے؟ اس کا ترجمہ بھی کیا کریں گے؟ ذرا مبالغہ کے ساتھ کریں گے. وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ. ترجمہ کیجئے جی. وَرَبُّكَ الْغَفُورُ کا الگ اور ذُو الرَّحْمَةِ کا الگ. اور تیرا معاف کرنے والا رب، ذو الرحمہ، رحمت والا. اور کیا ہے؟ ذو کے معنی ہوتے ہیں والا، رحمت کے معنی ذو الرحمہ، رحمت والا. وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ. جی. اور تیرا بے نیاز رب رحمت والا. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. بِمَنْ کا ترجمہ کیا گیا ہے. واو کا ترجمہ کیجئے. رَبُّكَ أَعْلَمُ، جب جانے والا ہے، بِمَنْ ان کو جو، فِي السَّمَاوَاتِ آسمانوں میں ہے، والارض اور زمین میں ہے. اور تیرا رب کیا ہے؟ جاننے والا ہے. اعلم بھی سپرلیٹو ڈگری ہے.